ولید بن عبد الملک کے دور خلافت 705 سے 715 عیسوی تک موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کی گورنری طے ہوئی۔ اس دور میں اسپین کی سیاسی و معاشی حالت انتہائی بدتر تھی۔ ایس کوشگات حکمرانوں نے غریب جنتا کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ بدمست امرائے اور پادریوں نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی، انہیں کوئی سانس سکون کا نہیں لینے دیا جاتا۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگ ہجرت و فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر رہے تھے، جہاں اسلامی نظامی حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کے افریقہ آنے لگے تو موسیٰ نے اسپین کی مظلوم رعایا کو بدمست حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اسپین پر باقاعدہ حملے سے قبل دشمن کی فوجی طاقت کے صحیح اندازے کے لیے موسیٰ نے اپنے ایک قابل غلام طریف کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادوں کا دستہ روانہ کیا، جس نے اسپین کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا، جسے آج تک اس مقام کو طریفہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں پر کامیاب یلغار کے بعد طریف نے موسیٰ کو اطلاع دی کہ فضا سازگار ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی و مطابق 92 ہجری معروف بربر جنرل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپین پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل آبنار کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے اسپین کے ساحل جبل الطارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ طارق کا سامنا وہاں اسپین کے حکمراں راڈرک کی 1 لاکھ سے زیادہ افواج سے ہوا۔ 3 روز گھمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار دکھائی نہ دیے۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخی خطاب کیا، جس کے ابتدائی الفاظ آپ بھی سماعت کریں۔ اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شریف ادریسی اور دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ اس خطاب سے قبل طارق نے سمندر میں کھڑی اپنی تمام کشتیاں جلا دیں تاکہ فتح کے سوا زندہ بچ نکلنے کے باقی تمام راستے بند ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور 19 جولائی 711 عیسوی کے تاریخی دن وادی لکا کے مقام پر اسپینی افواج کو شکست دفاع سے دوچار کیا، جس میں گاتھ بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں یوم نجات مسرت کی لہر کے ساتھ منایا گیا۔ اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا اور دوسرے شہر بھی یک کے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے گئے۔ بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی۔ اشبیلیہ اور ماردہ کو فتح کیا۔ دونوں اسلامی لشکر تلی تلا کے مقام پر آ ملے، جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا، وہاں کے مفلوق الحال مقامی لوگ خصوصاً یہودی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھی کہ مسلمان تھوڑے ہی وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کی آخری فتوحات میں سے آخری فتح خلیج بسکونیا پر واقع شہر خنجون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و عدل پر توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ طارق بن زیاد اس مہم کو یہیں چھوڑ کر دمشق کے لے آئیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا اسپین فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف کوچ کیا۔ اندلس جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ فرانس کے جنوبی علاقوں اربونا، برنیان، قرقشونا اور تولوشا وغیرہ تک جا پہنچا تھا۔ افسوس صد افسوس، دور زوال میں اس کی حدود جنوب مشرقی سمت میں سکڑتے ہوئے محض غرناطہ تک محدود ہو گئی، جو بالآخر 2 جنوری 1492 عیسوی کے تاریخی دن اپنے انجام کو جا پہنچی۔ عیسائی قابضین نے غرناطہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے جان و مال، عزت و آبرو اور مذہبی آزادی کے وعدے کے برخلاف ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور انہیں تبدیل مذہب یا جلا وطنی میں سے ایک پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں اسپین سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، فتح اندلس کے عروج و زوال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پلیز کمنٹ، شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ شکریہ۔